السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، عبدالحمید بن محمد کہتے ہیں کہ مامون الرشید اپنے بیٹے علی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اپنی دوسری اولاد پر اسے ترجیح دیتا تھا۔ علی بہت خوبصورت اور ادب و فصاحت میں بھی جمیل تھا۔ عبدالحمید کہتے ہیں کہ میں جب وہاں جاتا تو علی کو سلام کرتا تو اسے حیا اور بشاشت کا پیکر پاتا۔ اس میں تکبر اور بڑائی نہیں تھی۔ وہ اپنے خدام سے ہنسی مذاق کرتا اور ہم نشینوں سے دلچسپ باتیں کرتا۔ میری آنکھوں نے جو دیکھا اس کے مطابق وہ بہت سخی، خوش اخلاق اور بہت اچھے دل کا مالک تھا۔ میں جب بھی اسے دیکھتا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نظریں نہ ہٹا پاتا۔ اس کے زہد اور اللہ والا بننے کا سبب یہ ہوا کہ اس کا غلام شاکر یوں بتاتا ہے کہ ایک شدید گرم دن میں یہ لشکر کے ایک قبے میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس خادم آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو امیر المؤمنین نے یاد کیا ہے اور وہ کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس نے جواباً کہا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، اتنی شدید گرمی میں تو مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے۔ جا کر امیر المومنین سے کہہ دے کہ تو نے مجھے سوتا ہوا پایا ہے۔ خادم چلا گیا مگر فوراً ہی الٹے قدموں واپس آ کر بولا کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ اسے جگا کر لے آؤ اور ایک منٹ بھی انتظار نہیں کر سکتے۔ یہ چاروں ناچار اٹھا اور وہاں کھانا وغیرہ کھایا تو امیر المؤمنین اپنے ہمراہیوں کے ساتھ پینے پلانے کے شغل میں لگ گیا تو یہ علی اٹھ کر مجلس سے نکل گیا۔ یہ الٹی سیدھے چیزیں نہیں پیتا تھا۔ یہ اپنے محل کی طرف چل دیا اور حکم دیا کہ دجلہ کے کنارے آرام گاہ میں بستر وغیرہ لا کر اس میں پانی اور برف کا چھڑکاؤ بھی کر دیا جائے۔ پھر یہ وہاں بیٹھ گیا اور آنے جانے والوں اور دجلہ کا نظارہ کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنے دوستوں اور مغنیہ کو بلا لیا۔ اسی دوران اس کی نظر ایک مزدور پر پڑی جو زوال کے قریب آیا۔ اس کے پاس ایک پرانا اونی جبہ پہنا ہوا تھا اور شلوار نہیں تھی، اور گرمی کے باعث اس نے پاؤں پر چھیترے لپیٹ رکھے تھے اور ٹوٹی ہوئی چپلیں پہنی تھی، اور اسی طرح سر پر بھی ایک چھیتڑا پہنا ہوا تھا۔ کندھے پر ہتھوڑا اور مزدوری کے آلات تھے۔ اللہ اکبر۔ کندھے پر ہتھوڑا اور مزدوری کے آلات میں سے کچھ تھا۔ یہ دجلہ پر آیا اور ایک کشتی میں بیٹھ گیا۔ امیر علی کی نظر اسی پر تھی۔ اس نے اپنے ہتھوڑے وغیرہ رکھے، جوتیاں اتاری، پاؤں سے چھیتڑے اٹھائے اور دجلہ کے قریب ہو کر ہاتھ اور پاؤں دھوئے۔ پھر قریب کی ایک جگہ میں جا کر بیٹھا اور چند سوکھے ٹکڑے نکالے جو ایک جراب میں تھے۔ ایک لکڑی کا پیالہ نکال کر دھویا اور اس میں پانی بھرا اور ان ٹکڑوں کو پانی میں ڈال دیا، اور ایک تھیلی نکال کر اس میں سے نمک نکال کر روٹیوں پر چھڑک دیا۔ پھر ریت پر پالتی مار کر بیٹھ گیا اور اللہ کا نام لے کر کھانے کی خواہش رکھنے والے شخص کی طرح کھانا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا جاتا۔ امیر علی کی نظریں مسلسل اسی پر لگی تھی، حتیٰ کہ وہ مزدور کھانے سے فارغ ہوا اور پیالہ دھو کر بچنے والے ٹکڑوں کو واپس جراب میں رکھ دیا اور نمک کی تھیلی بھی بند کر کے رکھ دی، اور کنارے کے قریب ہو کر چلو میں لے کر پانی پیا اور کہا، اے میرے آقا، اے میرے مالک، اس نعمت پر جو تو نے مجھے عطا کی تیرا شکر ہے۔ پھر اپنے ہتھوڑے پر اپنا سر رکھ کر ریت پر ہی دراز ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد کھڑا ہوا اور نماز کی تیاری کر کے ظہر کی نماز پڑھنے لگا۔ امیر علی نے یہ دیکھ کر ایک لڑکے کو کہا کہ جا کر اس کا ہتھوڑا، پرات وغیرہ میرے پاس لے آ، اور اس کے روم میں بالکل نہ آنا، اور کسی طرح بہلا پھسلا کر اس شخص کو بھی میرے پاس لے آنا۔ ایک لڑکا چلا گیا۔ جب اس نے مزدور نے سلام پھیرا تو اس لڑکے نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، کچھ سامان امیر کے محل سے اٹھانا ہے۔ اس مزدور نے کہا کہ کسی اور کو لے جا، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔
لڑکے نے کہا کہ جگہ بہت قریب ہے اور سامان بھی ہلکا سا ہے۔ اس مزدور نے کہا میرے دوست میں سمجھ گیا، لیکن تم دوسرے آدمی کو لے لو اور مجھے معاف رکھو، میں گھر میں داخل ہونا نہیں چاہتا۔ تو لڑکے نے کہا اگر تو نہیں جائے گا تو زبردستی لے جایا جائے گا، اور تھوڑی سی سخت بات بھی کہی۔ تو یہ مزدور آدمی اٹھ کھڑا ہوا، اپنی پرات اٹھائی اور ہتھوڑا اپنے کندھے پر رکھ کر چل پڑا اور کہنے لگا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ قرآن کی آیت اس نے پڑھی، اور شاید کوئی چیز جسے تم نہ پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو نہ پسند کرو اور اللہ نے اس میں بہت سی خیر رکھی ہوئی ہو۔ یہ لڑکا اس مزدور کو محل میں لے آیا اور شہزادے علی کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ شہزادے علی نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ امیر صاحب یہ کون ہوتا ہے جسے اس کی بدحالی اور گندگی کے ساتھ آپ بٹھا رہے ہیں؟ شہزادے نے کہا کہ تم چپ رہو۔ پھر اس نے پوچھا تمہارا گھر کدھر ہے؟ مزدور نے کہا جی میرا گھر ہے۔ شہزادے نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ مزدور نے کہا جو آپ دیکھ رہے ہیں، بار برادری اور مزدوری وغیرہ۔ شہزادے نے پوچھا تیرے گھر میں کتنے افراد ہیں، یعنی کتنے عیال ہیں؟ مزدور نے کہا ہم تو خود عیال اللہ ہیں، ایک بوڑھی معذور ماں ہے اور ایک اندھی اور اپاہج بہن ہے۔ شہزادے نے پوچھا بیوی بچے؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ شہزادے نے پوچھا کہ کتنا کما لیتے ہو؟ اس نے کہا جو اللہ عطا فرما دے، مگر یہ کہ اللہ مجھے بھوکا نہیں رکھتا۔ شہزادے نے پوچھا کیا روزانہ مزدوری کی طاقت رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ جب میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں تو رزق کی تلاش میں نکل جاتا ہوں، ظہر تک کام کر کے عصر تک فارغ رہ کر کھاتا پیتا اور آرام کرتا ہوں، اس کے بعد رات تک کوئی کام نہیں کرتا، اپنے آپ کو آرام پہنچاتا ہوں، یعنی لیٹتا اور سوتا ہوں۔ شہزادے نے پوچھا کیا رات کو نہیں سوتا؟ اس نے کہا کہ اگر میں رات کو سو جاؤں تو قیامت میں فقیر رہ جاؤں گا۔ یہ بات شہزادے علی کو سمجھ آ گئی۔ اس نے پوچھا کہ میں نے دیکھا کہ تو اکیلا کھانا کھا رہا تھا، تو اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ کیوں نہیں کھاتا؟ اس مزدور نے بتایا کہ میری ماں اور میری بہن کا دن میں روزہ ہوتا ہے، میں رات کا کھانا ان کے ساتھ کھاتا ہوں۔ شہزادے نے کہا کہ وہ ٹکڑے نکالو۔ اس مزدور نے وہ ٹکڑے نکالے جو کالے اور سفید اور لال ہو چکے تھے۔ شہزادے نے کہا شاکر جاؤ اور 5000 درم لاؤ تاکہ یہ آدمی اپنی حالت درست کر سکے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں، میں صحیح ہوں۔ شہزادے نے بہت کوشش کی مگر اس مزدور نے یہ سب کچھ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر شہزادے نے اسے کہا کہ مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ اس نے کہا کہ کیا مجھ جیسے شخص سے بھی آپ کو کام پڑ سکتا ہے؟ شہزادہ اسے اکیلے میں لے گیا اور اسے کہا کہ دیکھو تم نے میری حالت دیکھ لی ہے کہ میں کس جگہ اس بادشاہت، دنیا کی نعمتوں اور لذتوں میں پڑا ہوا ہوں۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا سے دور کر کے آخرت میں رغبت دلا دے۔ تو اس مزدور نے کہا میرے دوست میرا اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا بڑا رتبہ ہے کہ میں دعا کروں، مگر یہ کہ کسی دانشور نے کہا ہے کہ جو کسی سے ڈرے رات کو سفر شروع کر دے۔ تو شہزادے تم بھی اپنے آپ پر روزانہ اچھے کاموں کے لیے کچھ وقت لازم کر لو، جب تم یہ کر لو گے اللہ کی طرف سے مدد ہوگی اور عادت بن جائے گی۔ آپ نے آج کا کام کل پر مت چھوڑنا، اور جس کی طاقت نہیں وہ کام نہ کرنا۔ موت کا ذکر کثرت سے کرو، اس لیے کہ اس کا تذکرہ زیادہ کو کم اور کم کو زیادہ کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرنا، اس کی اطاعت اور گناہوں سے اجتناب کو لازم پکڑو۔ پھر مزدور نے ہاتھ اٹھا کر سر جھکا کر دعا کی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے کہا اے وہ ذات جس نے آسمان اپنی قدرت سے بلند کیا، اے مالک الملک، اے جابر کے جبار، تمام دنیاوں کے خدا اور روز جزا کے مالک،
میں تیری رحمت، سخاوت اور قدرت کے واسطے سے دعا کرتا ہوں کہ تیرے بندے عبداللہ علی کے دل سے دنیا کی محبت نکال دے اور اسے اپنی اطاعت کے لیے ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو اسے تیری رضا کے قریب کر دیں، اور اسے اپنی نافرمانی سے بچا، اس کے لیے اور ہمارے لیے اپنی رضا اور مغفرت کی مہر ثبت کر دے، اے ارحم الراحمین۔ شاکر کہتا ہے کہ یہ دعا سن کر علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ بہت رویا، پھر مزدور کو کہنے لگا آپ ہم سے کوئی چیز تو قبول کر لیں۔ مزدور نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جانے کی جلد اجازت دے دے۔ تو شہزادے نے اسے جانے دیا، مزدور چلا گیا۔ شہزادہ وہ اپنی جگہ واپس آ گیا، اس کی چستی غائب ہو چکی تھی اور وہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ شہزادہ اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہو کر بولا دوستو، تم نے امیر المؤمنین کا کھانا دیکھا ہے، کیا کیا چیزیں دسترخوان پر ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ کھانا ہے کہ جس کی سفیدی، عمدگی اور پسپائی میں خوب اہتمام کیا جاتا ہے، اسے پہلے بالوں سے، پھر چھلنی سے اور پھر ریشم سے چھانا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا میدا باقی رہ جاتا ہے۔ اس کی آگ نرکل سے جلائی جاتی ہے، پھر جب وہ رک جاتی ہے تو تنور کو قماری لکڑی سے دھکا دیا جاتا ہے اور مختلف کھانے پکائے جاتے ہیں۔ پھر شہزادے نے گرم اور ٹھنڈے کھانوں کی انواع کی تفصیل بیان کی اور کہا کہ ایک یہ مزدور ہے جس کا کھانا تم نے دیکھا، اس کا دسترخوان، اس کی مزدوری کی پرات یا کھجور کے پتے ہیں۔ شہزادے نے یہ کہہ کر سر جھکا لیا اور کچھ دیر اپنی انگلی سے چار پائی کو کریدتا رہا، پھر کہنے لگا اے لڑکے، کتب خانے کے نگران کے پاس جا کر اس سے سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب نکلوا لاؤ۔ چنانچہ وہ لڑکا کتاب لے آیا، اس نے اسے لے کر پڑھا اور کہا سنو، حضرت عمر فاروق کا کھانا اونٹ کی گوشت، کھکائی ہڈی ہوتی تھی جسے پانی اور نمک میں پکایا جاتا اور بغیر چھنے جوں کی روٹی کی چند ٹکڑے ہوتے۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین، آپ اس کے علاوہ کوئی اچھا، یعنی حضرت عمر فاروق سے کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین آپ اس کے علاوہ کوئی اچھا کھانا کھائیں تو بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کو بہت وسعت عطا فرما دی ہے۔ حضرت عمر فاروق اس کے جواب میں فرماتے ہیں ہاں، مگر اللہ تعالیٰ قوم کو ان کے کھانے پر عار دلاتے ہیں۔ فرمایا کہ تم اپنی حلال اشیاء کو دنیا کی زندگی میں لے گئے۔ شہزادہ انہیں حضرت عمر فاروق کی سیرت سناتا رہا، یعنی اپنے دوستوں کو، اور اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ جب وہ اس سے فارغ ہوا تو کہنے لگا اے لڑکے، جا کے منیب کتب خانے کے نگران سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرت کی کتاب لاؤ۔ وہ لڑکا کتاب لے آیا، شہزادہ اسے پڑھتا جاتا اور اپنے دوستوں کو سناتا جاتا، پھر آخر میں کہنے لگا اللہ ایسے پیٹ پر لعنت کرے جو قیامت میں ندامت اور حسرت کا باعث بن جائے۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں جو صحابہ کے بیٹوں کے ہیرو تھے۔ ایک مرتبہ انگور کی خواہش کی تو چکھ بھی نہ سکے۔ یہ سعید بن مسیب ہیں، تابعین کے سردار، کہتے ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ کنکریوں کے چوسنے میں میری غذا رکھ دیتا، میں بار بار گھاس پر آنے جانے سے شرماتا ہوں۔ یہ ربیع بن خصیم ہیں جنہوں نے اچھی چیزیں کھانا چاہی مگر چکھ بھی نہ سکے۔ یہ مالک بن دینار ہیں، یہ فلاں ہیں۔ شہزادہ اسی طرح بیان کرتا رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ پھر اس نے کہا تم نے ایسی قوم دیکھی جو اچھے کھانے کی خواہش نہیں کرتے تھے، انہوں نے فانی کو چھوڑ کر باقی رہنے والے کو چاہا اور تھوڑے کو زیادہ کے بدلے میں بیچ دیا اور اپنی دنیا کی زندگی میں صبر کیا اور جو چیزیں چاہی اسے پا لیا، یعنی اللہ کی رضا اور جنت۔ دنیا سے بھوکے پیٹ، ننگے سر، ننگے پاؤں نکلے اور زمین نے ان کی چربی یا گوشت نہیں کھایا، ان کی کھال ہڈیوں اور رگوں پر سوکھ چکی تھی۔ اس نے اپنی پنڈلی دکھائی جو چاندی کی طرح سفید گوشت اور چربی سے بھرپور تھی۔ اور پھر شہزادہ علی کہنے لگا یہ پنڈلی اس بدن کے ساتھ مختلف کھانوں اور ایسے شربتوں کے ساتھ پرورش پا کر ایسی ہوئی ہے جن کھانوں کا میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا، اور یہ اس بدن کے ساتھ مٹی میں سوکھ جائے گی،
جیسے کہ مزدور کی ٹانگ سوکھ گئی۔ پھر اس کی آنکھیں بہنے لگی، وہ بہت رویا اور ہم سب اس کے سرہانے کھڑے تھے۔ پھر کہنے لگا، اے لڑکے، اس ساز کے آلے کو یہاں سے ہٹا دے، اللہ اس کو بگاڑے، یہ دلوں کو مردہ کرنے والا ہے، مضر ہے اور ذلیل کرنے والا ہے۔ تمام آسائشیں وہاں سے ہٹا دی گئیں اور دوست، خادمین اور غلام سب چلے گئے، اور یہ اکیلا بیٹھا سوچ بچار کرتا رہا، کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ کئی راتیں گزرنے کے بعد اس نے مجھے آواز دی، شاکر۔ میں نے کہا، امیر، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، یہ چابیاں رکھ اور گھر کی حفاظت کرنے میں اپنے آقا کے پاس جا رہا ہوں، یعنی تم یہ چابیاں رکھو اور میں اپنے آقا کے پاس جاتا ہوں۔ میں سمجھا کہ وہ اپنے والد کے پاس جا رہا ہے۔ علی وہاں ایک چھوٹے غلام کے ساتھ نکلا اور ہمیں کہا کہ میرے پیچھے شمع لے کر کوئی نہ آئے۔ ایک پرانی جوتی اس نے پہن لی تھی۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے غلام کو بھی نہ پایا۔ دن چڑھے وہ آیا تو میں نے شہزادے کے بارے میں اس سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ تو امیر المؤمنین کے ہاں گیا ہی نہیں، شہزادہ دجلہ کی طرف گیا اور مجھے کہا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو۔ مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا۔ وہ ایک ملا کے پاس گیا تھا اور اسے کچھ دینار دیے اور کہا کہ مجھے بہت جلد واسط پہنچا۔ وہ اس کو پہچانتا نہ تھا، اس لیے جلد چپو چلائے اور واسط لے گیا۔ شہزادہ وہاں بھی نہیں ٹھہرا بلکہ سیدھا بصرہ کی طرف نکل گیا۔ بھیس بدل کر ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور ایک تشتری اس مزدور کی طرح کی خریدی اور اسے اپنی گردن پر رکھ کر خورد و نوش کے لیے محنت کرتا اور اجرت وصول کرتا۔ دن میں روزہ رکھے، محنت مزدوری کرتا اور رات کو کھڑا عبادت کرتا رہتا۔ ننگے پیر چلتا حتیٰ کہ اس کے پاؤں پھٹ گئے۔ مختلف مساجد میں چھپ کر رہتا تاکہ پہچانا نہ جائے۔ کئی سال تک اسی طرح وہ مزدوری اور عبادت میں مشغول رہا۔ جب مامون الرشید کو اس کا پتہ چلا تو اس نے اپنے عمال کو لکھ کر اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی اور ڈھونڈتا رہا، مگر اس کا پتہ نہ چلا۔ یہ شہزادہ بیمار ہو گیا اور حالت متغیر ہونے لگی تو اس نے مسجد چھوڑ کر سرائے میں ایک کمرہ کرائے پر لے لیا اور ایک بوریے پر لیٹ گیا۔ جب زندگی کی کسوٹی امید نہ رہی تو سرائے کے مالک کو بلایا اور اسے اپنی انگوٹھی اور ایک مہر بند خط دیا اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ انگوٹھی والی کے پاس لے جا کر، یعنی جو والی ہے، جو گورنر ہے، اس کے پاس لے جا کر اسے دکھانا اور میری جگہ اسے دکھا کر یہ رقعہ اسے دے دینا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو سرائے کے مالک نے اسے چادر اڑائی اور والی کے پاس پہنچا اور دروازے پر پہنچ کر آواز لگائی، نصیحت ہے۔ اسے اندر پہنچایا گیا۔ اس نے والی کو انگوٹھی دکھائی تو والی اسے پہچان گیا اور کہا، اس انگوٹھی کا مالک کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ سرائے کے ایک کمرے میں اس کی میت رکھی ہے، اور پھر اس کو خط دکھایا۔ اس پر لکھا تھا کہ مامون الرشید کے سوا اسے کوئی بھی نہ کھولے۔ پھر والی اس کی میت کے پاس آیا، اسے مشک و کافور کی خوشبو میں بسا کے قباتی کپڑے میں کفن دے کر مامون کے پاس بذریعہ کشتی روانہ کر دیا اور اسے لکھا کہ یہ سرائے کے ایک کمرے میں بوریے پر لیٹا ملا۔ اس کے نیچے کوئی بستر نہ تھا، نہ کوئی رونے والی۔ کپڑا اوڑے ہوئے، آنکھیں بند کیے، چمکتے چہرے اور مہکتے بطن والا دیکھا گیا، اور والی نے اس کے ساتھ اس کا دیا ہوا خط اور انگوٹھی بھی بھیج دی۔ جب مامون کے پاس اس کی میت پہنچی تو اس نے اس کا چہرہ کھولا اور اس پر گر گیا اور بے اختیار اسے روتے ہوئے چومنے لگا۔ چیخیں اور سسکیاں گھر میں گونجنے لگی۔ پھر اس نے وہ خط کھولا، اس میں شہزادے کے ہاتھ میں لکھا تھا کہ امیر المومنین، سورۃ الفجر کی 14 آیتیں پڑھ کر اس سے عبرت حاصل کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں اور محسنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ مامون نے اس کی تجہیز و تکفین کا حکم اور پھر دفن کے لیے لے جایا گیا۔ مامون خود پیدل چل کر گیا۔ جب اسے قبر میں رکھ دیا گیا تو اس نے خادموں کو کہا کہ قبر سے باہر آؤ۔ پھر یہ خود قبر میں اترے اور کہنے لگے، میرے بچے، اللہ تجھ پر رحم کرے اور تیری امید و رجا کو پورا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو خوش بخت بنا کر مجھے تجھ سے فائدہ پہنچائے گا۔ تو بہت ہی اچھا بیٹا ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع فرما دے اور مجھے تجھ پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
پھر اس نے مٹی برابر کرنے کا حکم دیا۔ خادمین نے تختے لگا کر قبر پر مٹی ڈال دی۔ مٹی کا غبار اڑ کر اس پر آ رہا تھا اور خادمین رومالوں کے ذریعے غبار ہٹانے لگے تو اس نے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ، علی تو مٹی میں مل گیا اور تم مجھ پر سے غبار ہٹا رہے ہو۔ پھر اس نے کہا کہ اے اللہ اسے قول ثابت کلمہ طیبہ کے ذریعے ثابت قدم فرما، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں اس سے راضی ہوں، اے ارحم الراحمین۔ یہ خط اس کے ہاتھ ہی میں تھا۔ اس نے محمد بن سعد ترمذی کو بلوا کر سورہ فجر سنی۔ وہ پڑھتا جاتا اور روتا جاتا حتیٰ کہ جب اس آیت پر پہنچا کہ تیرا رب گھات میں ہے تو اس کو روک دیا۔ اس نے 1,00,000 درہم اس کی طرف صدقہ کیے اور قیدیوں کو رہا کیا اور مال کو انصاف اور مظالم کے دفعیہ کی تلقین کی، اور اس کے بعد جب اسے یاد کرتا تو روتا، شدید تکلیف میں رہتا، لذت و خواہشات کا لطف ختم ہو گیا۔ یہ فقہا کی مجلسوں میں پھر جاتا اور پھر صبر کرتا حتیٰ کہ اسی حال میں مامون الرشید کا بھی انتقال ہو گیا۔ دوست امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی، کوئی پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔